شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم سامعین محترم، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے بندے کو خوش دلی کے ساتھ قرض دیتا ہے تو اللہ اس کے قرض کو اس کے لیے کئی گنا بڑھا کر اجر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم اگر کسی کو قرض دیں تو خوش دلی کے ساتھ قرض دیں، اور اس کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ دگنا کر کے اسی انسان کو عطا فرماتے ہیں جو خوش دلی سے قرض دیتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے جو آج کل کے ہمارے حالات ہیں، اگر دو بہن بھائی ہیں یا دو بھائی ہیں، ایک کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت سارا پیسہ اس کو عطا فرمایا ہے اور دوسرا مجبور ہے، تو وہ تو اس کو قرض دینے کی تو دور کی بات ہے، وہ اس کو 1 روپیہ بھی جو ہے وہ نہیں دیتا تاکہ وہ خوشحال ہو۔ تو یہ ہمارے آج کل کے حالات ہیں۔ اس آیت میں حضور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ خوش دلی سے قرض دینا چاہیے۔ اگر ایک بھائی مجبور ہے یا ایک بہن مجبور ہے تو ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں سے لازمی اس کو خوش دلی سے قرض دیں۔ پہلے نمبر پر تو قریبی رشتہ داروں کا حق بنتا ہے، ہم ان کو ویسے ہی دے دیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ہماری جو مال ہے اس میں سے صدقہ نکل جاتا ہے اور اس میں سے خیرات بھی نکلتی ہے، اور جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کا بھلا بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم جو آج کل کے ہمارے حالات ہیں، ہم چاہے ہم قبر میں چلے جاتے ہیں لیکن ہماری جو مال و دولت ہے وہ ویسے کی ویسے پڑی رہتی ہے، لیکن ہم جو ہے اپنے کسی بہن بھائی کو، رشتہ دار کو قرض حسنہ نہیں دیتے۔ تو خدا را اس چیز کا خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سب نے جان دینی ہے اور روز قیامت والے دن ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ آج پیارے مسلمانوں ہم زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے تو ہم اپنے ہاتھ سے ہی اپنے قریبی رشتہ داروں کو، دوستوں کو، جتنے بھی یعنی کہ ہمارے ارد گرد کے جو مستحق لوگ ہیں ان کو اپنے ہاتھ ہی سے دے دیں گے تو سبحان اللہ قیامت والے دن وہ ہمارے لیے اجر کی صورت میں سامنے آئے گا۔ اور اگر ہم ایسے ہی کنجوسی کرتے رہ جائیں اور مال کو جو ہے خرچ نہ کریں، جو کہ یعنی کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے رشتہ دار، ہماری اولاد کھا جائے گی، تو اس کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو خدا را عمل کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم۔